मैं हामला थी। मेरा बढ़ा हुआ पेट देखकर मुमान ने एक जोर का थप्पड़ मुझे मारा और पूछा, बता तू शादी से पहले हामला कैसे हुई? तेरे पेट में किसका गुनाह है? मैं यतीम थी और मामू के बेटे ने छुप कर मुझसे निकाह किया था, मगर वो एक एक्सीडेंट में फोत हो गया। जब मैंने बताया कि मेरे पेट में उनके मरहूम बेटे की औलाद है, तब मुमानी ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मनहूस लड़की मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है। मुमानी मेरे पेट में डंडा मारकर मेरा बच्चा मारने ही वाली थी कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये बच्चा मेरा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो तो अमेरिका से आया मेरा। मैं 5 साल की थी जब मेरे वालिदैन एक हादसे में फोत हो गए और मेरे दौलतमंद मामू मुझे यतीम को अपने घर ले आए, और फिर मैं उनके आलीशान घर का हिस्सा बन गई। इतने बड़े घर में आकर मुझे लगा कि मेरी किस्मत बदल गई है, मगर जल्दी हकीकत मेरे सामने आ गई। मुझे मेरी मुमानी का रवैया एक जहरीले कांटे की तरह चुभता था। वो मुझे यतीम को एक बोझ समझती थी, जिसे उन्होंने खैरात के तौर पर कबूल किया था। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ। मैंने हमेशा खामोशी से मुमानी का तल्ख रवैया, उसके जहरीले ताने बर्दाश्त किए। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त एक नौकरानी बनकर उनके सामने रहूं। वो अक्सर अपने दोस्तों और खानदान वालों के सामने बड़े फख्र से कहती, हमने तो सवाब की खातिर इसे रखा है, वरना इस यतीम का खर्चा कौन उठाता। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुमानी के दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती गई। ये मनहूस लड़की हमारे घर की रौनक खत्म कर देगी। उनकी ये कोशिश होती कि मैं खुद ही इस घर से नफरत करने लगूं और वहां से चली जाऊं। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती थी और घर के कामों में जी जान से हाथ बटाती थी, ताकि किसी को शिकायत का छोटा सा भी मौका न मिले। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खामोशी से इस घर में अपनी मौजूदगी को कम से कम महसूस कराना था। मामू के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा उमर और छोटा काजिम। काजिम, जो उम्र में मुझसे बड़ा था, अपनी आला तालीम मुकम्मल करने के लिए काफी अरसा पहले अमेरिका चला गया था, जबकि उमर मेरा बड़ा भाई यही बिजनेस संभाल रहा था। उमर को मैंने हमेशा अपना सबसे बड़ा मुहाफिज पाया। वो बहुत नरम दिल था और मुझे बहनों की तरह इज्जत देता था। वो मेरे दुखों को महसूस करता था और अक्सर मेरी गैर मौजूदगी में मुमानी के रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करता। ये उमर की वो खालिस मोहब्बत थी जिसने मुझे इस घर में जिंदा रहने का हौसला दिया था। मुमानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं उनके बेटों, खास तौर पर उमर के करीब जाऊं, चाहे वो सिर्फ इखलाकी ताल्लुक ही क्यों ना हो। उनके नजदीक मेरे किरदार पर एक धब्बा था, जिसे वो किसी सूरत भी उनके बेटों के करीब नहीं आने देना चाहती थी। एक शाम मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से अपनी कुछ किताबें लेकर वापस आ रही थी। बारिश हो रही थी और मैं तेज कदमों से चल रही थी। उमर गेट पर ही खड़ा था। उसने मुझे देखा तो परेशान होकर मेरे करीब आया। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? इतनी बारिश में नहीं आना चाहिए था, उसने नरमी से पूछा और हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से किताबों का बोझ ले लिया। हम दोनों अभी ड्राइंग रूम के दरवाजे से गुजरे ही थे कि मुमानी अचानक सामने आ गई। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा था। मुमानी ने हमें एक साथ खास तौर पर उमर को मेरी मदद करते हुए देखा। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही और फिर उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मेरी तरफ हाथ से इशारा किया और गरज कर कहा, तुम्हारी नजरें हमेशा लड़कों पर ही क्यों रहती हैं? ये क्या आदत है कि अदाएं दिखाकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उनके ये अल्फाज मेरे दिल पर किसी तेज तलवार की तरह लगे, मगर मैंने सर झुका लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं चाहती थी कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे जल्द ही इस अजाब और बोझ से आजाद करे। उमर ने मुमानी का गुस्सा देखा तो वो फौरन बीच में आया। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने उसे सिर्फ किताबें उठाने में मदद दी है, उमर ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। मुमानी ने उमर को एक तंजिया नजर से देखा। तुम्हें क्या मालूम उमर, ऐसी लड़कियों की नीयत क्या होती है? इनकी रग रग में होता है लड़कों को फंसाना। तुम हो ही इतने सीधे। मामी ने बात को मजीद बढ़ावा दिया
اور عمر کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جائے۔ میں نے ممانی کی نفرت بھری آنکھوں کا سامنا کیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جہاں میں نے دروازہ بند کر کے سسکنا شروع کر دیا۔ یہ ایک اور رات تھی جب میں نے اس گھر میں اپنی یتیمی کو شدت سے محسوس کیا۔ ممانی کے ظالمانہ اور دل دہلا دینے والے الزامات کے بعد میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی سسک رہی تھی۔ میرے دل میں یہ فیصلہ پختہ ہو چکا تھا کہ مجھے جلد ہی اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنے اندر کی آواز کو دہرایا کہ میں یہاں کسی پر بوجھ بن کر یا ہر وقت الزام کا نشانہ بن کر مزید نہیں رہ سکتی۔ میں اپنا معمولی سا سامان جمع کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، بہت دھیمی اور محتاط۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے عمر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ایک گہری شرمندگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ احتیاط سے بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ اس نے مجھے روتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ میرے قریب آیا اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کے اس غیر انسانی رویے پر مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے افسوس ہے، بہت افسوس ہے سارا۔ اس کی آواز میں وہ رنج تھا جو کسی نے کبھی میرے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس اماں ہر کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہیں اور وہ تمہیں کبھی ایک مستقل فرد کے طور پر قبول نہیں کر پائیں گی۔ عمر کا نرم رویہ، میرے لیے اس کی یہ ہمدردی اور اس کی معافی اس لمحے میرے لیے ممانی کے تمام ظلم سے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی۔ اس نے پہلی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ عمر کے نرم رویے اور میری حالت زاد نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اس رات کے بعد ہماری ملاقاتیں مزید محتاط مگر گہری ہو گئیں۔ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر ممانی کو اس محبت کا علم ہو گیا تو کیا قیامت ٹوٹے گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب ممانی اپنے کمرے میں چلی جاتی تو عمر اپنے کاروبار کے کچھ کاغذات پر دستخط کروانے کے بہانے میرے کمرے میں آتا۔ ہم صرف چند منٹ کی باتیں کرتے جن میں ہم اپنے احساسات کا اظہار کرتے، چھپ کر دھیمی آواز میں۔ ہمارے دلوں میں پیار کی وہ چنگاری اب ایک دہکتے ہوئے شعلے میں بدل چکی تھی جسے ممانی کے کسی بھی تانے سے بجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یا صرف ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے تبادلے سے بھی پورا دن گزار لیتے تھے۔ یہ تعلق محض ایک جذباتی کشش نہیں تھا، یہ ضرورت تھی ایک دوسرے کا سہارا بننے کا عہد۔ ایک دن عمر نے مجھ سے بات کی جب ہم دونوں رات کی خاموشی میں ڈرائنگ روم کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے مضبوط ارادے سے کہا کہ وہ اب مزید اس تعلق کو خفیہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق ملے، تمہیں میری بیوی بن کر رہنا چاہیے۔ اس نے میرے ہاتھ کو تھام کر اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اس محبت کو ایک جائز اور ابدی تعلق میں بدلنا چاہتا ہے۔ ممانی کے سخت رد عمل کے ڈر سے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی ہماری شادی پر راضی نہیں ہوں گی، ہم نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ ہم نے خفیہ طور پر خاندان کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے ہفتے عمر نے انتہائی رازداری سے انتظامات کیے۔ ہم نے اس نکاح کے لیے عمر کے دو سب سے زیادہ بھروسے مند کالج کے دوستوں کو گواہ کے طور پر چنا اور ایک وکیل کو بلایا جسے عمر نے اپنی فیملی کا راز چھپانے کے لیے راضی کیا۔ ایک بہت ہی سادہ مگر پر خطر تقریب میں ایک چھوٹے سے کرائے کے اپارٹمنٹ میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس دن میں پہلی بار دل سے مسکرائی۔ نکاح کے بعد عمر نے مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں سرگوشی کی، یہ ہمارا راز ہے میری جان، مگر صرف کچھ وقت کے لیے۔ جلد ہی میں اماں کو ساری حقیقت بتاؤں گا جب وقت مناسب ہوگا اور تمہیں سب کے سامنے اپنی بیوی کا درجہ دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ عمر اپنے وعدے کا پکا ہے اور وہ مجھے اس خفیہ زندگی سے نکال کر عزت دے گا۔ نکاح کے بعد ہمارا تعلق مزید گہرا اور محبت بھرا ہو گیا۔ اب ہم صرف چوری چھپے ملنے والے عاشق نہیں تھے بلکہ میاں بیوی تھے۔ ہمارے وہ لمحات جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چوری چھپے گزارتے تھے میرے لیے دنیا کے سب سے حسین لمحات تھے۔ رات کی تاریکی میں جب پورا گھر سو رہا ہوتا، عمر میرے کمرے میں آتا، وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا، مستقبل کے خواب دکھاتا اور اپنے پیار کا اظہار کرتا۔ یہ تعلق صرف جذباتی نہیں تھا، عمر کا ہر عمل ایک گہرا، خالص اور مضبوط محبت کا اظہار تھا۔
وہ ہر ملاقات کو خاص بنا دیتا تھا۔ میرا ماتھا چومنا یا صرف میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا، یہ سب میرے لیے اب ایک جائز رشتہ تھا۔ ایک ماہ گزر گیا اور میں ہر دن عمر کے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ کب ممانی کو سچ بتائے گا۔ میں نے اسے بارہا اشارہ بھی دیا، مگر وہ ہر بار یہی کہتا، بس ایک بڑا بزنس ڈیل کلوز ہو جائے، پھر اماں کی مخالفت بھی کم ہو جائے گی۔ جب ان کا موڈ خوشگوار ہوگا، میں اس کے اچھے وقت کے انتظار میں مزید صبر کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے صبر کی وجہ صرف یہ خوفناک راز نہیں تھا، بلکہ میرے اندر ایک نئی زندگی کی آہٹ بھی تھی۔ میں نے خود میں وہ تبدیلیاں محسوس کی جن سے ایک عورت کا جسم آشنا ہوتا ہے۔ میں عمر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر خوشی اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی وہ بزنس ٹرپ سے واپس آئیں گے، میں انہیں یہ خوشخبری دوں گی۔ وہ ان دنوں ایک اہم ڈیل کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، لیکن پھر ایک شام میرے خوابوں اور میری دنیا پر ایک بجلی گر گئی۔ میں ممانی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی کہ ماموں کا فون آیا۔ ماموں کا چہرہ فوراً پیلا پڑ گیا اور ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ ممانی نے چیخ کر پوچھا، کیا ہوا؟ ماموں نے کانپتے ہوئے جواب دیا، عمر وہ نہیں رہا۔ خبر آئی کہ بزنس ٹرپ سے واپسی پر عمر کی گاڑی کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی اور میری ساری دنیا اس ایک لمحے میں تاریکی میں ڈوب گئی۔ میرا شوہر، میرا محافظ اور میرے بچے کا باپ اب صرف ایک یاد بن چکا تھا۔ عمر کی موت کی خبر میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ اس قیامت کا سب سے بھیانک پہلو یہ تھا کہ میں اپنے اس غم کو باہر نہیں نکال سکتی تھی، کیونکہ کسی کو ہمارے خفیہ رشتے کا علم نہیں تھا۔ میں عمر کی بیوہ تھی، مگر سب کے سامنے میں ایک یتیم بھانجی تھی جسے غم زدہ ہونے کا حق تو تھا، مگر شوہر کے کھو جانے کا نہیں۔ میری محبت، میرا نکاح اور میرا شوہر سب ایک بھیانک اور گہرے راز کے طور پر میرے دل میں دفن ہونے والے تھے۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو سنبھالا، اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھی، مگر باہر سے خاموش اور مضبوط نظر آتی تھی تاکہ میری ممانی یا کسی اور کو میرے دکھ کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو۔ عمر کے مرنے کے تیسرے دن کاظم، جو امریکہ میں پڑھائی کر رہا تھا، بھائی کے انتقال پر پاکستان لوٹ آیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ عمر واپس آ گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی شکل میں اتنی مماثلت تھی کہ میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ میری بے قابو آنکھوں سے کوئی آنسو نہ ٹپک جائے۔ ممانی تو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ تقریباً ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ ان کا سارا غصہ اور دکھ اب ان کے دل میں جمع تھا۔ وہ کاظم کو گلے لگا کر اتنی دیر تک روتی رہی کہ ان کا گلا بیٹھ گیا۔ اس پورے سوگ کے دوران میں ایک پتھر کی مورت بن کر بیٹھی رہی۔ میں روتی تھی، مگر صرف اس محبت کے لیے جو ادھوری رہ گئی تھی، اور اس آنے والے بچے کے لیے جو اب باپ کے سائے سے محروم تھا۔ کاظم نے سب کے درمیان مجھے خاموش اور غمگین بیٹھا دیکھا۔ عمر کا کمرہ جہاں ہم چوری چھپے ملتے تھے، وہ اب میرے لیے سب سے زیادہ اذیت کی جگہ تھی۔ میں اکثر وہاں بیٹھی رہتی تھی۔ کاظم نے دیکھا کہ میں عمر کو بہت یاد کرتی ہوں اور اسے لگا کہ میری خاموشی ایک گہرا اور شریفانہ دکھ ہے۔ وہ اکثر میرے پاس آتا اور تسلی دیتا۔ اس نے میرے لیے ایک ہمدرد اور سمجھنے والے دوست کا کردار ادا کیا۔ سارا، مجھے یقین نہیں آ رہا، عمر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تم اس گھر کی واحد معصوم روح ہو، اپنا خیال رکھو۔ کاظم نے ایک دن میرے پاس بیٹھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ ان غمگین اور تنہا دنوں میں کاظم کا سہارا اور اس کی موجودگی میرے لیے ایک غیر متوقع سکون کا باعث بنی۔ وہ عمر کے کاروبار کے سلسلے میں کچھ قانونی کاغذات کی تیاری میں مصروف تھا اور مجھ سے مشورہ لیتا تھا کہ عمر کون سی فائلیں کہاں رکھتا تھا۔ ہم دونوں عمر کے کمرے میں ساتھ کام کرتے کرتے کاظم کا میرے لیے رویہ ہمدردی سے آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگا۔ یہ بات میں نے چند دنوں میں ہی محسوس کر لی۔ اس کی آنکھوں میں جو جھلک تھی وہ بھائی والی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھی۔ وہ میری طرف زیادہ دیر تک دیکھتا رہتا اور مجھے غیر ضروری مدد دینے کی کوشش کرتا۔ ایک شام جب وہ مجھے چائے دے رہا تھا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ٹھٹک گئے۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر اس لمحے کا احساس ہمارے درمیان ایک غیر مرئی دیوار کھڑی کر گیا۔
काजिम के दिल में मेरे लिए चाहत का इजहार मुझ पर एक नया बोझ था। मैंने उसे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मेरी खामोशी को उसने मेरे गम की अलामत समझा और मजीद करीब आने लगा। एक दिन हम घर के पिछवाड़े के बाग में बैठे थे, जहां उमर मुझे मिलने आया करता था। काजिम ने एक लंबी सांस ली और मुझसे साफ साफ कह दिया, सारा, मैं अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता। मैं यहीं रहकर बिजनेस संभालूंगा और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। मेरा रंग पीला पड़ गया और मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं उसे कैसे बताती कि मैं तो पहले ही उसके बड़े भाई की बीवी थी। काजिम की ये ख्वाहिश मेरे लिए एक नया इम्तहान थी, क्योंकि इससे पहले कि मैं उसे सच बताती, मेरे पेट में पलने वाला उमर का बच्चा मेरी हालत को मजीद पेचीदा बना रहा था। मैं फौरी तौर पर कोई जवाब न दे सकी। काजिम ने मेरी खामोशी को अपनी तजवीज की कामयाबी समझा और मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम है तुम गम में हो, मगर मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। बस सोच लो। उसका ये जुमला मेरी दुनिया को मजीद उलट पुलट कर गया। काजिम के निकाह की तजवीज सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर गूंगी हो गई। मेरे दिलो दिमाग में एक साथ हजारों ख्यालात का हजूम था। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं पहले उसके भाई की बीवी हूँ, या क्या मैं खामोश रहकर इस राज को हमेशा के लिए छुपा लूं? मैं हर रात रोकर सोती थी, ये सोचकर कि काजिम की मासूम ख्वाहिश को मेरी खामोशी कैसे धोखा दे रही है। वो दिन ब दिन मेरे लिए और ज्यादा फिक्रमंद होता जा रहा था, जो मेरी मजबूरी को और बढ़ा रहा था। मैं बस कुछ वक्त चाहता हूँ ताकि तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर सको। मैं इंतजार करूंगा, सारा, उसने पुरउम्मीद लहजे में कहा, मगर मैं जानती थी कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जल्दी सबको अपने हामला होने की खबर भी देनी थी। मैं उसकी पुरउम्मीद आंखों में देखकर और भी शर्मिंदा हो रही थी, जैसे मैं उमर के जाने के बाद अब काजिम की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हूँ। मैं मुसलसल इस कश्मकश में मुब्तला थी कि इस नाजुक सूरत हाल से कैसे निकलूं। उमर के जाने के बाद मैंने अपने खुफिया निकाह के कागजात को और भी एहतियात से छुपा दिया था। मेरे पर्स में छुपा एक छोटा सा निकाहनामा मेरे बच्चे के वजूद का वाहिद जवाब था। मुझे अपने बच्चे के हकूक के लिए लड़ना था, जो सिर्फ उमर के निकाह के सबूत से ही मुमकिन था। मुझे याद था कि उमर ने एक बार कहा था कि इन कागजात के बगैर मुमानी मुझे इस घर में नहीं रहने देंगी। मैंने एक दिन खामोशी से उमर के वकील से राब्ता किया, जो हमारा निकाह पढ़वाने में गवाह था, ताकि उमर की वरासत और मेरे हकूक के बारे में जान सकूं। वकील ने मुझे खबरदार किया कि कानूनी तौर पर मेरा केस मजबूत है, मगर समाजी तौर पर मुमानी की मुखालफत की वजह से ये एक मुश्किल और लंबी कानूनी जंग बन सकती है। वकील ने वाजे तौर पर कहा, जब तक आपके पेट का उभार साफ नजर नहीं आता, आपको ये सच बता देना चाहिए, वरना मुमानी और माशरा इसे आपकी बेहयाई का सबूत समझेगा और उमर के नाम पर बदनामी का ताना देगा। इस तंबिया ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरे अंदर उमर का बच्चा बढ़ने लगा और मेरे जिस्म में वो तब्दीलियां जो हमला औरतों में आती हैं नुमायां होने लगी। सुबह की कमजोरी, खाने में बेरोहबती और बढ़ता हुआ पेट मेरे लिए एक मुस्तकिल परेशानी बन चुके थे। मैंने अपने आप को ढीले कपड़ों में छुपाना शुरू कर दिया और हर वक्त एक बड़ा दुपट्टा ओढ़े रखती थी, ताकि मुमानी की तेज नजरों से बच सकूं। मुझे घर के अंदर भी कदम कदम पर मोहतात रहना पड़ता था। मेरा चेहरा कमजोरी की वजह से पीला पड़ रहा था और मेरी आंखों की चमक कम होती जा रही थी। मुमानी ने मेरी इस हालत पर कई बार सवाल उठाए, क्या तुम्हें बुखार है सारा? तुम हर वक्त थकी हुई क्यों लगती हो? तुम्हारी सेहत तो गिरती जा रही है। मैं डरती थी कि अगर उन्हें इस हाल में मेरे हामला होने का पता चला तो वो मुझे बगैर किसी सबूत के मार डालेंगी और मेरे किरदार पर वो इल्जाम लगाएंगी जो मुझे जिंदगी भर के लिए बदनाम कर देगा। मुझे ये भी एहसास था कि मैं काजिम को मजीद गलतफहमी में नहीं रख सकती। एक दोपहर में किचन से पानी लेने के बाद ड्राइंग रूम से गुजर रही थी और थकन की वजह से खास अंदाज में बैठी मुमानी उस वक्त टेबल पर बैठी कुछ बिल चेक कर रही थी। उनकी नजर मेरी तरफ उठी। उनकी तेज नजर फौरन मेरे पेट के उभार पर पड़ी, जो मैंने अपने दुपट्टे में बड़ी मुश्किल से छुपाया हुआ था। मुमानी की आंखों में एकदम गुस्सा और शदीद हैरत की लहर दौड़ गई। तुम्हें क्या हो गया है सारा? तुम्हारा पेट इस तरह क्यों बाहर निकला हुआ है? तुम किस किस्म के फैशन के कपड़े पहन रही हो?
ان کی آواز میں سردی تھی جو مجھے خون جما دینے والی لگی۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور شکی نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہاری طبیعت پچھلے کچھ ہفتوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تم کسی ایسی مصیبت میں تو نہیں؟ میں فوراً گھبرا گئی اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر مومانی نے مجھے نام سے پکارا۔ رک جاؤ، مجھے یہ سچائی بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہیں تم… ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ اب سچ کو زیادہ دیر تک چھپانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مومانی مجھ پر سب کے سامنے الزام لگاتی، مجھے کاظم کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاملے میں مزید نہ الجھے۔ میں نے فوراً کاظم کو فون کیا اور کہا کہ مجھے فوری طور پر اس سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ وہ میرے ڈر کو محسوس کر کے فوراً کمرے میں آیا اور دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے سارا؟ اماں نے پھر کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں اب مزید تمہارے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کر سکتی، میں نے کانپتے ہوئے اور آنسوؤں کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر اسے بتایا۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کاظم، میں عمر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کاظم کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا، اس کے چہرے سے سارا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر شدید درد اور پھر خوفناک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بمشکل اپنے الفاظ پر قابو پایا۔ میں نے ساری حقیقت، اپنے خفیہ نکاح کی، عمر کی محبت اور ہمارے وعدے کی اسے بتا دی اور اسے ثبوت کے طور پر ایک انگوٹھی دکھائی جو عمر نے مجھے نکاح کی نشانی کے طور پر دی تھی، مگر وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب بتانا عمر کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ میرے سچ کا اعتراف کاظم کے لیے کسی شدید دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً میری کہانی کو ایک بھیانک جھوٹ اور سازش سمجھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کا بھائی جو خاندان میں شرافت اور اصولوں کی مثال تھا، مومانی کے ڈر سے خفیہ نکاح کرے گا۔ اس کی نظر میں عمر ایسا کوئی خفیہ کام کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے نکاح نامہ اور خط چھین کر ایک طرف پھینک دیا جیسے وہ غیر اہم کاغذات ہوں۔ وہ کمرے میں تیزی سے چلنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس کے دماغ میں شاید وہ ساری باتیں گھوم رہی تھی جو مومانی مجھے ہمیشہ تانے کے طور پر کہتی تھی۔ اس کا شک فوراً نفرت میں بدل گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں؟ یہ بچہ عمر کا نہیں ہو سکتا، اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ سب میرے بھائی کی موت کے بعد اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ جب عمر چلا جائے گا تو یہ راز کبھی کھل نہیں پائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میرے دکھ کو کاظم نے ایک خوفناک الزام میں بدل دیا تھا۔ اس کا الزام میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑا گیا۔ میری ساری ہمت جواب دے گئی اور میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو اب غم کے نہیں تھے بلکہ اس خوفناک الزام کے رد عمل میں بہہ رہے تھے جو اس نے میری عزت پر لگایا تھا۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کا بس یہی کام ہوتا ہے، پہلے ایک سیدھے سادے آدمی کو پھنسایا اور اب جب وہ نہیں رہا تو اس کے مرحوم نام پر اپنے گناہ کا بوجھ ڈال رہی ہو۔ کاظم کے یہ سخت الفاظ میرے دل کی گہرائی تک چبھنے والے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور میرے شانے زور سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے مرحوم بھائی پر اپنا گناہ مت ڈالو۔ بتاؤ کس کے ساتھ مکالہ کیا؟ تمہیں کس نے یہ سب کرنے کا حوصلہ دیا؟ میں نے اس کے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کے غصے نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگا میں بھی عمر کی طرح ہی سیدھا ہوں گا؟ تم ایک سازشی ہو سارا، یہ جھوٹا نکاح نامہ تمہاری چال ہے۔ میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ خدا کی قسم کاظم، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عمر میرا شوہر تھا اور یہ بچہ اس کی آخری نشانی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے پرس میں چھپا ہوا نکاح نامہ اور عمر کا لکھا ہوا ایک خفیہ خط دوبارہ اٹھایا جو اب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ میں نے انہیں اس کی طرف بڑھایا۔ ان کاغذات کو غور سے دیکھو، ان پر عمر کے دستخط ہیں، وکیل کے دستخط ہیں۔ وہ اس گھر میں مجھے عزت دینا چاہتا تھا مگر مومانی کے ڈر سے ایسا نہ کر سکا۔
काजिम ने कागजात को बेदिली से देखा, मगर उसका गुस्सा अभी भी अपनी इंतहा पर था। वो उन्हें देखते ही फाड़कर फेंकना चाहता था, मगर फिर एक खौफ से रुक गया और वो सोचने लगा कि अगर ये सच हुआ तो वो किस तरह अपने भाई और अपनी भाभी का गुनाहगार बना रहेगा। मगर उसका शक उसकी सोच पर गालिब था। ये सब झूठा हो सकता है, मैं इन कागजात की तस्दीक करवाऊंगा, मगर तब तक इससे पहले कि ये बात अम्मा तक पहुंचे तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ, वरना मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत ले आऊंगा और तुम कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उसने अपने दिल की सारी नफरत मुझ पर उंडेल दी, मगर मैं अब मजीद डरने वाली नहीं थी। मेरे अंदर की ममता और उम्र की रूह ने मुझे ताकत दी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे शोहर का घर है और मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरा बच्चा उम्र का वारिस है। मेरी इस बात पर काजिम का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। धाड़ने की आवाजें मुमानी और मामू ने सुन ली। वो फौरन कमरे में दौड़ते हुए आए। मुमानी का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? काजिम, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मुमानी ने काजिम को गुस्से में देखा, जो गुस्से से कांप रहा था। काजिम ने मुमानी की तरफ देखा और मुमानी के सामने सच बताने से एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। शायद उसे डर था कि इस गमजदा हालत में मुमानी ये सच सुनकर हार्ट अटैक से न मर जाए, या इस खौफ से कि कहीं ये बात सच न हो और उसके इल्जामात से खानदान की इज्जत पर दाग लग जाए। मैंने काजिम के चेहरे पर खौफ देखा और मैंने इस मौके का फायदा उठाया। मैंने काजिम से कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं अब मजीद आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने आंसू बहाते हुए झूठ बोला ताकि उमर का राज बचा रह सके। मैंने जल्दी से दोनों कागजात को समेटकर पर्स में रख लिया। काजिम मुझे रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं इस मुश्किल वक्त में घर छोड़कर जाऊं। मैंने मुमानी की तरफ देखकर बेबसी का ड्रामा किया। मुमानी को मेरे आंसू और जाने की बात पर ज्यादा यकीन आया। उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। तुम्हें ये घर बोझ क्यों लगता है? ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर उन्होंने काजिम की तरफ गुस्से से देखा। तुम्हें क्या हो गया है काजिम? ये तुम्हारी भाभी है, अगर ये जाना चाहती है तो इसे मत रोको। पर जोर से इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मुमानी ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया, मगर काजिम ने खामोशी अख्तियार कर ली और बाहर निकल गया। मैं जानती थी कि उसकी आंखों में अब भी मेरे लिए शक और इल्जाम बाकी है। मैंने मुमानी की इस गैर इरादी सहारे पर शुक्र किया और उस रात मैंने काजिम के गुस्से और अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए एक सख्त जंग लड़ी। उस रात मुझे पता चला कि सच का सबसे बड़ा गवाह मेरा निकाहनामा नहीं, बल्कि मेरा ज़मीर और काजिम का बदलता हुआ शक था। मुमानी ने मुझे फौरन कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया और काजिम से कहा कि वो आराम करे। मैंने मुमानी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने गैर इरादी तौर पर सच को सामने आने से रोक लिया। मुमानी को लगा कि हम दोनों मेरी घर छोड़ने की ख्वाहिश पर लड़ रहे थे और वो यही समझकर चली गई। काजिम ने भी कोई एतराज नहीं किया, मगर उसकी आंखों में शदीद बेचैनी थी। मैं जानती थी कि वो इस शक को मजीद देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस रात काजिम ने चुपके से उमर के बिजनेस पार्टनर और सबसे करीबी दोस्त अली को बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि उमर अपने सबसे करीबी दोस्त से कोई राज नहीं छुपाएगा। काजिम ने अली को अपने दिल का हाल बताया, सारा के हामला होने का जिक्र किया और उसके सामने अपने लगाए गए शर्मनाक इल्जामात का भी जिक्र किया। काजिम ने कहा, मैं नहीं मानता कि उमर ने ये खुफिया निकाह किया होगा। वो अम्मा के डर से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था, मगर ये लड़की कागजात दिखा रही है और अब हामला भी है। मेरे दिमाग में एक तूफान बरपा है। अली ने काजिम की तरफ देखा और गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश थी। काजिम, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये खबर इस तरह मिल रही है। उमर ने मुझे आखिरी बार फोन पर बताया था कि वो तुम्हें एतमाद में लेना चाहता है। वो मुमानी के रवैये से तुम्हें और सारा को बचाना चाहता था। निकाह के वक्त मैं खुद भी गवाह था और मैंने ही वकील को बुलाया था। अली ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि उमर का खौफ अपनी माँ का गुस्सा नहीं था, बल्कि वो ये नहीं चाहता था कि मुमानी के रवैये की वजह से जारा को घर से निकाल दिया जाए और वो बेसहारा हो जाए। अली ने निकाहनामे पर उमर के दस्तखत और उसके वकील से तस्दीक करवा कर काजिम को दिखाई।
دوست کی تصدیق کے بعد کاظم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کا شک اور الزام شرمندگی میں بدل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو شرمندگی کی آگ میں جلتے ہوئے پایا کہ اس نے نہ صرف اپنے مرے ہوئے بھائی پر تہمت لگائی بلکہ اس نے سارا کی پاکیزگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ وہ شرم اور ندامت سے پوری رات سو نہ سکا۔ وہ عمر کے کمرے میں گیا جہاں اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی اور اس کے بستر کے کنارے پر بیٹھ کر روتا رہا۔ او خدایا، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے سارا کو دھکے مار کر نکالنے کی بات کی جبکہ وہ میرے مرحوم بھائی کے بچے کی ماں ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ اس نے تمام نکاح نامے اور کاغذات کو بے حد احتیاط سے سنبھالا اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ اس رات کاظم نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے تمام شک نکال دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ میرے سامنے جھکا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو سارا، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تمہارے اور اپنے بھائی کے رشتے پر شک کیا اور تم پر اتنے سنگین الزام لگائے۔ تم نے جو اذیت برداشت کی ہے میں اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی کی روح پر اور تمہاری پاکیزگی پر کتنا بڑا گناہ ڈالا۔ اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جو میرے سارے درد کو دھو گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے غصے اور دکھ میں ایسا کیا۔ مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہمارے درمیان موجود ساری غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو گئیں۔ اس لمحے کے بعد ہمارا رشتہ غیر مشروط اعتماد اور سچائی پر مبنی ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری اور عمر کے بچے کی ہر حال میں حفاظت کرے گا اور اس راز کو چھپانے میں میری مدد کرے گا۔ ہمیں اب مومانی کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ کاظم نے کہا، اس کے بغیر تمہیں عمر کی بیوی کا حق اور عزت نہیں ملے گی۔ میں اب تمہیں اکیلا مزید یہ سب برداشت نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کاظم کے مضبوط ارادے کو دیکھا اور ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ مومانی اس سچ کو اچانک برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ہم دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ یہ خبر مومانی تک پہنچائیں گے۔ کاظم نے اگلے 2 دن مومانی سے بات کرنی شروع کی اور عمر کے ساتھ میرے اچھے تعلقات کو اجاگر کیا۔ اس نے اپنی ماں کو یاد دلایا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا اور ہمیشہ میری حفاظت کرتا تھا۔ جب مومانی کی مخالفت کم ہوتی دیکھ کر کاظم اور میں نے یہ اعلان کیا کہ عمر نے مجھے ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے ہمارے نکاح کا ذکر کیا تھا اور مجھے یہ تحریر اس نے سفر پر جانے سے پہلے دی تھی۔ یہ جھوٹ صرف مومانی کو نفسیاتی صدمے سے بچانے اور عمر کی عزت برقرار رکھنے کے لیے تھا۔ کاظم نے عمر کے کاغذات میں چھپے ہوئے اصلی نکاح نامے کو ایک لفافے میں بند کیا اور اس کے ساتھ ایک فرضی خط بنایا جس میں اس نے عمر کی تحریر کی نقل کی۔ خط میں عمر نے جذباتی طور پر لکھا تھا کہ وہ سارا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا اور مومانی سے ڈر کر یہ قدم کیوں اٹھایا۔ اس خط میں اس نے مومانی سے معافی مانگی اور سارا کو اس کی تمام تر جائیداد کا حقدار قرار دیا۔ اگلے دن کاظم نے بڑی احتیاط سے مومانی کو بلایا۔ مومانی کمرے میں آئی اور جب کاظم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط انہیں تھمایا تو وہ شک کی نظر سے اسے دیکھنے لگیں۔ کاظم نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، اماں، عمر آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا جو وہ زندہ رہتے ہوئے نہ کہہ سکا۔ مومانی نے خط کھولا اور جیسے ہی اس نے عمر کی ہینڈ رائٹنگ میں اپنی مخالفت کا ذکر پڑھا، میں جانتا ہوں کہ آپ سارا کو قبول نہیں کریں گی مگر یہ میری بیوی ہے، تو ان کا چہرہ فوراً پیلا پڑ گیا۔ غصہ، ندامت اور شدید جھٹکے کی ایک لہر ان کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ انہوں نے خط کو زور سے مٹھی میں دبوچ لیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہیں کرسی پر بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کے کمرے میں صرف میں اور کاظم تھے۔ مومانی نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ اپنے کیے پر شدید ندامت، غم اور اعتراف تھا۔ ان کے لبوں سے نکلا، بیٹی سارا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار مجھے پیار سے گلے لگایا اور کہا، تم میری بہو ہو، میرے پوتے یا پوتی کی ماں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا مجھے معاف کر دو، اب تم میری بیٹی ہو۔ میں حیران رہ گئی اور میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا۔ مومانی کا یہ قبول میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیت اور عمر کی محبت کی سچائی تھی۔ مومانی کے قبول کرنے کے بعد گھر میں ایک نیا ماحول بن گیا۔ میں اب وہ یتیم بھانجی نہیں تھی جو ہر وقت بوجھ سمجھی جاتی تھی
बल्कि मैं बाकायदा उनकी बहू थी और उमर के बच्चे की माँ। मामू ने भी काजिम और मुमानी की हिमायत के बाद सबको उमर और मेरे खुफिया निकाह के बारे में बताया। अगरचा खानदान और मुआशरे में कुछ सरगोशियां हुई, मगर मुमानी और काजिम की मुकम्मल हिमायत की वजह से किसी को भी खुलकर मुखालफत करने की जुर्रत न हुई। मुमानी का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उनकी निगाहों में अब पुरानी नफरत की जगह एक गहरी शफकत, गम और शदीद निदामत थी। वो मेरी देखभाल ऐसे करती थी जैसे वो अपने बेटे की आखिरी अमानत की हिफाजत कर रही हों। वो अक्सर रात को मेरे कमरे में आती, मेरे बिस्तर के पास बैठ जाती और मेरा हाथ थामकर घंटों खामोश बैठी रहती। एक बार जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने अपने ही बेटे को इस हाल पर मजबूर किया कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी न कर सका। सारा, तुम पर जो जुल्म किया है वो मेरे दिल का बोझ बन चुका है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं अपने पोते या पोती की पैदाइश तक सिर्फ इस एक उम्मीद पर जिंदा हूँ कि मुझे उम्र की निशानी से प्यार करने का मौका मिलेगा। उनकी ये बातें मुझे रुला देती थीं और मुझे यकीन हो गया कि उनका दिल वाकई बदल चुका है। काजिम की मेरे लिए वो पहले वाली जज्बाती मोहब्बत अब सिर्फ एक भाई, एक दोस्त और एक मुहाफिज की मोहब्बत में बदल गई थी। उसने उम्र की जगह लेने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद को मेरे और मेरे आने वाले बच्चे के लिए एक मजबूत ढाल बना लिया था। वो उम्र की यादों का एहतराम करता था और हम दोनों अब एक गहरे और मुश्किल राज के मुहाफिज थे। हमारे रिश्ते की बुनियाद उम्र की मोहब्बत और मुमानी के सामने पेश किए गए एक छोटे से झूठ पर कायम थी। हम दोनों के दरमियान अब एक गहरा एतमाद कायम हो चुका था। हम अक्सर उम्र के बारे में बात करते, उसके बचपन की कहानियां सुनते और मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। काजिम मेरी परेशानियों को फौरन भांप लेता था। एक दिन उसने मुझे उमर की वो डायरी दिखाई जो उमर ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। डायरी में जगह जगह उमर की तहरीर में मेरी तारीफें, मेरे लिए उसकी ख्वाहिश और इस बात का जिक्र था कि वो मुझे हमेशा दुनिया की हर मुसीबत से बचाएगा। ये सब देखकर मैं शिद्दत से रो पड़ी। काजिम ने मुझसे कहा, सारा, उमर जिस्मानी तौर पर नहीं है, मगर उसकी मोहब्बत हमारे साथ है। ये बच्चा उसी मोहब्बत का सबूत है। मैं इसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसने उमर का कारोबार संभाला और मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे बच्चे को बाप की कमी महसूस नहीं होने देगा। सारा, मैं उमर की जगह नहीं ले सकता, मगर मैं इस बच्चे के लिए चचा से ज्यादा एक मुहाफिज बाप बनकर रहूंगा। ये मेरा वादा है। वो अक्सर मुझे कहता था। मेरे हमल के दिन आगे बढ़ते गए और घर में खुशी का एक नया एहसास पैदा हुआ। मुमानी मेरी बहुत देखभाल करती और हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, जैसे वो अपने किए गए पुराने मुजालिम का कफारा अदा कर रही हैं। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी सारी जिंदगी के असूल तोड़ दिए हैं। मुझे बस तुम दोनों को खुश देखकर सुकून मिलता है। वो अक्सर जज्बाती होकर कहती थी। उनकी शफकत और प्यार देखकर मुझे लगा शायद मेरे दुखों का दौर खत्म हो गया है। इस पूरे अरसे में काजिम ने मेरी मुकम्मल देखभाल की, हर तरह की सहूलत फराहम की। मैंने उसके रवैये में गैर मामूली इज्जत और कुर्बानी का जज्बा देखा। इन मुश्किलात दिनों में काजिम का साथ मुझे एहसास दिलाता था कि मैं वाकई अकेली नहीं हूँ। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और हम एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार बन चुके थे। एक रात मुमानी ने काजिम से बात की जब वो ऑफिस से थका हुआ आया था। बेटा, अब तुम कब तक अकेले रहोगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ये गम नहीं देख सकती। काजिम खामोश रहा, मगर मुमानी ने फौरन मौजू बदल दिया। अगले दिन मुमानी ने मामू से भी इस बारे में बात की और कहा कि अब खानदान को आगे बढ़ाना जरूरी है। सारा अभी जवान है और उमर का बच्चा भी इस घर में आएगा। ये बच्चा काजिम का भाई है, उसे एक बाप की जरूरत है। और मामू ने भी मुमानी की बात से इत्तफाक किया और काजिम से कहा, बेटा, सारा की जिंदगी अभी शुरू हुई है। ये माशरा एक अकेली माँ को चैन से नहीं रहने देगा। उमर का बच्चा कानूनी तौर पर महफूज रहेगा और सारा को इज्जत मिलेगी। तुम्हारी शादी सारा से सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि उमर की अमानत की हिफाजत का एक फर्ज भी है। ये बात मुझे भी महसूस हुई, मगर मैं अभी भी उमर की यादों से बाहर नहीं निकल पाई थी और काजिम के साथ नए रिश्ते का तस्वुर मेरे लिए मुश्किल था। ये तजवीज मेरे दिल में एक शदीद कश्मकश पैदा कर रही थी। मैं जानती थी कि काजिम का रिश्ता सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के मुस्तकबिल की जमानत दे सकता था, लेकिन क्या मैं काजिम को उमर की जगह दे सकती थी?
یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ ممانی کی یہ کوشش ان کے دل کی شفقت اور ایک نئی امید تھی جو وہ میرے اور کاظم کے لیے دیکھ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بچے کی پیدائش تک منسوخ کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ ہی مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ میرے حمل کے آخری دن تھے اور گھر میں ہر طرف ایک نئی امید اور بے چینی کا ماحول تھا۔ مومانی نے اپنے تمام پرانے مظالم کو بھلا کر میری اتنی دیکھ بھال کی کہ مجھے اپنی اصل ماں کی یاد آ گئی۔ ان کا ہاتھ ہر وقت میرے سر پر ہوتا تھا اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ میرے کمرے کو ایک نرسری کا روپ دیا جا چکا تھا جہاں عمر کے بچے کی آمد کے لیے ہر چیز تیار تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا کہ کیسے غم اور ایک چھوٹے سے بچے کی آمد نے نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ آخر کار خدا کے کرم سے ایک درد بھری رات کے بعد مجھے ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی نرس نے اسے میرے سینے پر رکھا، میں نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے سکون محسوس کیا۔ اس کی چھوٹی سی نازک صورت پر عمر کی واضح جھلک تھی، وہی معصوم آنکھیں، وہی ماتھا جو عمر کا تھا۔ اسے دیکھ کر لگا کہ میرا عمر مجھے چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس چھوٹی سی معصوم صورت میں واپس آ گیا ہے۔ مومانی اور ماموں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ مومانی نے میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو ان کی آنکھوں میں برسوں بعد محبت کے آنسو تھے۔ وہ اپنے پوتے کو پیار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے عمر کی نشانی، اللہ اسے لمبی عمر دے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام اس کے مرحوم والد کی یاد میں عمر رکھا۔ کاظم نے ننھے عمر کو فوراً گود میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوشی اور اپنائیت تھی جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو۔ اس نے کئی لمحوں تک اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوش آمدید میرے بھتیجے اور میرے بیٹے، یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا، ایک ذمہ داری کا اعلان۔ میں نے کاظم کے دل کی قربانی کو محسوس کیا جو اس رشتے کو اس اپنائیت سے دیکھ رہا تھا۔ بچے کی پیدائش کے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میں جسمانی طور پر کچھ سنبھل چکی تھی۔ ایک شام مومانی میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے بیٹے کو دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ ان کی آواز میں اب فیصلہ کن لہجہ تھا جس میں پچھلی نفرت کا کوئی سائبہ نہیں تھا۔ بیٹی، میں اب مزید کسی کو کھونا نہیں چاہتی، نہ تمہیں اور نہ کاظم کو۔ تم یہاں ہو، کاظم یہاں ہے، عمر کا بچہ اس گھر میں ہے۔ میں ایک آخری فیصلہ کر چکی ہوں جو تم سب کے لیے بہتر ہے۔ مومانی نے ماموں اور کاظم کو بلایا اور سب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں کاظم سے نکاح کر لوں۔ عمر چلا گیا مگر اس کی امانت زندہ ہے۔ کاظم کو تمہیں اپنی بیوی اور عمر کو اپنے بیٹے کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ مومانی نے پختہ لہجے میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر پھر سے مکمل ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کی جوانی اور تمہاری حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ کاظم کو تمہیں ایک نیا نام اور ایک مضبوط سہارا دینا ہوگا۔ ماموں نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی اور کاظم کی طرف دیکھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک شدید کشمکش تھی۔ میں ابھی بھی عمر کی یادوں سے جڑی تھی مگر میں اس تلخ حقیقت سے بھی واقف تھی کہ میرا بیٹا بغیر باپ کے نامکمل تھا اور مومانی کی اس رضامندی کا مطلب خاندان کا مکمل قبول تھا۔ کاظم نے میرے پاس آ کر ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور غیر مشروط حمایت تھی۔ سارا، میں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کیا تم یہ رشتہ قبول کر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں عمر کی جگہ نہیں لے سکتا مگر میں تمہیں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک بہترین دوست اور ایک مضبوط محافظ اور اس چھوٹے عمر کا ذمہ دار باپ بن کر رہوں گا۔ میں تمہیں اس یتیمی سے ہمیشہ کے لیے آزادی دوں گا جس میں تم نے اپنی آدھی زندگی گزاری ہے۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھا، ہمارا یہ رشتہ عمر کی روح کا بھی احترام کرے گا۔ میں اس بچے کو اپنے نام کے ساتھ وہ عزت دوں گا جو اسے ملنی چاہیے۔ میں نے عمر کی یادوں کو دل میں سنبھالا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، وفاداری اور بقا کے درمیان کا فیصلہ۔ میں نے کاظم کی قربانی، مومانی کی ندامت اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے ننھے عمر کے مستقل مستقبل کی طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہہ دیا۔ میرے ہونٹوں پر ہاں تھی مگر دل میں دو زندگیوں کی کہانی تھی۔ یوں مومانی کی مکمل رضامندی اور ماموں کے پیار کے ساتھ ایک رسمی اور پروقار تقریب میں نے کاظم سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح دو انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو خاندانوں کے غم، ندامت اور امید کا نیا آغاز تھا۔
کاظم نے عمر کے بیٹے کو اپنا نام دیا اور مجھے ایک ایسی زندگی دی جو عزت اور تحفظ سے بھرپور تھی۔ ہمارا یہ نیا رشتہ عمر کی محبت، مومانی کی ندامت اور کاظم کی غیر مشروط قربانی کا نتیجہ تھا، جس نے میری زندگی کو ایک مکمل اور خوشگوار انجام دیا۔ میری نئی زندگی کا آغاز ایک محافظ شوہر، شفقت والی ساس اور اپنے بیٹے عمر کے ساتھ ہوا، جہاں پیار، عزت اور ابدی امن تھا۔ اب میرے بیٹے کا نام نہ صرف میرے شوہر کی یاد دلاتا تھا، بلکہ میرے نئے محافظ کا فخر بھی تھا۔